بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری جو تقسیم تھی والثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم، ٹھیک ہے نا. متن دیکھو ثانی کا، بیان کی قسموں میں اس نظم کے یعنی اس لفظ کے وجوہ بیان میں، اسی کو میں اپنے الفاظ میں بتایا تھا. اردو میں ہم کیا کہیں گے اس وقت؟ ظہور اور خفا کے اعتبار سے. ظہور اور بیان کے معنی ظاہر کرنا، بیان کے معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا. وجوہ البیان اسی کو بولتے ہیں، ظہور اور خفا کے اعتبار سے. ان کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ذرا ٹی کر لیتا ہوں، ہم اپنے اردو کا جو عام مفہوم ہے اس حساب سے چل رہا ہے. سمجھ گئے کیا ہے وہ؟ ظہور اور خفا کے اعتبار سے. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں. 4 ظہور کی ہیں اور 4 خفا کی ہیں. سب سے پہلے یہاں پر بھی وجہ حصر بیان کیا جائے گا. وجہ حصر ہمیشہ یاد رکھو، وجہ حصر سمجھ میں آ گیا نا. تو وجہ حصر میں کل وجہ بتا چکا ہوں، پھر بھی بتا رہا ہوں کہ ظہور اور خفا کے اعتبار سے 8 ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ظہور کی 4 قسمیں ہیں. وہی اربعۃ، یہ متن پہ آ جاؤ. وہی اربعۃ ایضا، اور وہ بھی 4 ہیں. الظاہر والنص والمفسر والمحکم. نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 نص، نمبر 3 مفسر، نمبر 4 محکم. اس کی وجہ حصر سمجھنا. اس کی وجہ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے رحمت اللہ؟ وجہ ہاں شاباش، 4 ہی کیوں. تو 4 ہی کیوں ہے میں ہم کو سب سے پہلے بولنا چاہیے کہ کوئی لفظ جس کے معنی اگر واضح ہوتے ہیں، جس کے معنی تو 2 حال سے خالی نہیں ہے. جس کے معنی اگر واضح ہوتے ہیں تو 2 حال سے خالی، یا تو انہیں تعویل کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. بولو، اگر وہ تعویل کو قبول کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں. اگر انہیں یا تو وہ معنی صرف صیغے سے نظر آ رہا ہے، صرف صیغے سے نظر آ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں ظاہر. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعویل کو قبول کرنے میں، تعویل کو قبول کرنے میں صرف صیغے سے وہ معنی نظر آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ظاہر. اگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ صیغہ اسی معنی کو بتانے کے لیے لایا گیا ہے، وہ صیغہ تو اس کو بولتے ہیں نص. تو 2 ہو گئے نا. کس میں 2 ہو گئے؟ پہلی چیز میں 2 ہو گئے. جو بھی لفظ ایسا ہے اس کے معنی ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو 2 حال سے خالی نہیں. پہلا حال یہ ہے کہ وہ تعویل کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا. اگر قبول کرتا ہے، یہ پہلا حال ہے. اگر قبول کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں. اگر قبول کرتا ہے تو کہ لفظ کے صیغے سے ہی وہ معنی واضح ہو رہے ہیں، یا اس صیغے کو یا اس لفظ کو اسی معنی کے بتانے کے لیے لایا گیا ہے. اگر صیغے سے معنی ظاہر ہو رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے. اگر اس صیغے کو اس معنی کے بتانے کے لیے لایا گیا ہے تو پھر وہ نص ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ پہلی چیز میں 2 چیزیں ہو گئی. اب سیکنڈ آپشن کیا تھا؟ تعویل کو قبول نہیں کرتا، پھر 2 حال سے خالی نہیں. پھر پہلی حالت یہ ہے کہ انہیں نسخ کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نسخ کو قبول کرتا ہے تو مفسر ہے. اگر نسخ خا کے ساتھ یعنی منسوخ کر دینا، اگر نسخ کو قبول نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ وہ محکم. سمجھ میں آ گئی وجہ؟ صرف سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے ترجمہ دیکھو. اس لیے کہ اگر ظاہر ہو اس کے معنی، اس لیے کہ جہاں پر انہوں اس لیے کہ شروع کرتے ہیں تو وہاں پر کیا رہتی؟ وجہ حصر. فَإِمَّا أَن يَحْتَمِلَ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا، تو یا تو تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا. تعویل کا احتمال رکھے گا. فَإِنْ احْتَمَلَهُ، اگر اس کا احتمال رکھتا ہے تو فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ، وہی 2 حال سے خالی نہیں. تو اگر ہو اس کے معنی کا ظہور صرف صیغے سے، اگر ہو اس کے معنی کا ظہور صرف سے، یعنی اس کے معنی صرف صیغے سے سمجھ میں آ جاتے. ظہور بولے تو سمجھ میں آ جاتے، صیغے سے لفظ بولتے سمجھ میں آ گیا. میں کھانا کھا کے سیگل پہ آیا، میں کھانا کھا کے سیگل پہ آیا تو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں کھانا کھا کے آئے. انہوں کھانا کھا کے، میں بولنا کیا چاہ رہا، آیا بولنا چاہ رہا، لیکن کھانا بھی ساتھ میں سمجھ میں آ گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ. لیکن وَإِلَّا فَهُوَ النَّصُ، ورنہ تو وہ نص ہے، یا ورنہ ورنہ چھوڑی کو اس معنی کو بتانے کے لیے لایا گیا ہے. ورنہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نص ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پہلی حالت پہ آ جاؤ. وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلْهُ،
یحتمل ہو، اور اگر وہ اس کا احتمال نہ رکھے، کس کا احتمال نہ رکھے؟ تعویل کا احتمال نہ رکھے، پھر دو حال سے خالی نہیں. پھر فَإِن قَبِلَهُ النَّسْخَ فَهُوَ الْمُفَسَّرُ، قبیلہ النسخہ ہے نا، فَإِن قَبِلَ النَّسْخَ، قبیل النسخہ وہی ہے میں بول رہا ہوں، وہ کہاں سے آ گیا وہی اگر وہ نسخ کو قبول کرے، اگر وہ تو مفسر ہے. مفسر بولتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہے کوئی کھلم کھلا حکم آیا ہے، بعد میں اس حکم کو اٹھانے کا امکانات ہے، بعد میں اس حکم کو اٹھانے کے امکانات ہیں. جیسا کہ مثال اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر الصلاۃ کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کر دی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک اس بات کا امکان تھا نا بھی، حکم بدلنا چاہتا تو بدل سکتا تھا، نہیں سکتا تھا بدل سکتا تھا، تو اس وقت تک کیا ہے وہ مفسر. جیسا کہ اب کہہ دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے مفسرات ہیں پورے محکمات ہو گئے، کیونکہ اب اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں. لیکن یہ یو سی سی وغیرہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے، ریفارم ہو سکتا ہے، ریفارم ہو سکتا ہے. مسلمانوں میں بعض لبرل قسم کے جو مسلمان ہیں نا بدماشاں، لبرل مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ نام کے مسلمان، دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو چلو بولنے والے، اس کو بولتے ہیں لبرل. اللہ بولتے ہیں کہ وہ قوانین اس زمانے کے حساب سے سب سے اعلیٰ تھے، بہترین تھے، آج کے حساب سے تھوڑا سا اس کے اندر کیا ہے تبدیلی کرنا چاہیے. امبیڈکر مسلمان نہیں ہوا اسی وجہ سے بولتے ہیں، امبیڈکر مسلمان نہیں ہوا اسی وجہ سے، جو اسلام کی خوبی تھی اس کو نے خامی سمجھا. نعوذ باللہ. خوبی کیا ہے کہ اسلام کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ریفارمیشن کوئی چیز نہیں ہے. ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ قوانین کو حالات کے حساب سے بدلتے رہنا. قرآن مجید کا جو کلم کلا حکم ہے، حدیث کا جو حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اجتہاد کا دروازہ ہے، مگر اجتہاد ہو کہاں سکتا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہاں ہو سکتا ہے اجتہاد؟ کہاں ہو سکتا ہے اجتہاد؟ میں تو اسلام میں اجتہاد کہاں ہو سکتا ہے؟ جو قرآن و حدیث میں صراحت سے نہ ہو. دیوانے غیر منصوص میں اجتہاد ہو سکتا ہے؟ بولے نا جی. تو اجتہاد کی گنجائش منصوص میں تو نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں وراثت کا حکم کلم کلا، اس میں کیا اجتہاد کریں گے؟ عدت کا حکم کلم کلا، اس میں کیا اجتہاد کریں گے؟ ایسا. تو امبیڈکر کیا بولا کہتے معلوم ہے نہیں، اسلام سب اچھا ہے مگر اس میں ریفارمیشن نہیں. کیا بولا؟ ریفارمیشن. مگر حالات کے حساب سے ہم حکامت کو بدل نہیں سکتے. مذہب جو ہے ان کی جھولی میں بیٹھا ہوا، جیسا چاہے ویسا بدل لیتے، اللہ جیسا چاہے ویسا بدل لیتے. اسلام میں ویسا نہیں، اسی وجہ سے اسلام آج تک اسی حالت پر باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تمام مذاہب میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اسی کو تحریف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تحریف. خیر چلو اپن دوسری طرف جا رہے ہیں، ادھر آئیں واپس پلٹ کے. سمجھ گئے نا؟ ورنہ تو وہ محکم ہے. ہاں اب یہاں پہ دیکھیے، اگر نسخ کو قبول کرنے کا احتمال ہے تو مفسر ہے، اگر نسخ کو قبول نہیں کرتا تو محکم ہے. جیسا کہ شروع سے محکم کیا، ان اللہ بکل شیء علیم، شروع سے محکم ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں کوئی تبدیلی گنجائش ہے کیا؟ نعوذ باللہ. شروع سے محکم ہے وہ. سمجھ میں آ گیا؟ تو مفسر کی مثال میں عام احکامات رہیں گے، محکم کی مثال میں وہ احکامات رہیں گے جس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. فہذه الاقسام كلها بعضها اولى من بعض، یہ پوری کی پوری قسمیں ان میں کے بعض سے بہتر ہیں. یہ قسمیں میں تو یہ آپس میں قسیم نہیں ہے. قسم کا مطلب ہے یہ قسم سے ٹکراتی ہے. جیسے اسم فعل سے ٹکراتا ہے، فعل حرف سے ٹکراتا ہے، حرف اسم سے ٹکراتا ہے، اسم فعل سے ٹکراتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ قسم آپس میں کیا ہوتی ہے؟ مقابل رہتا ہے. یہ قسمیں ویسی نہیں ہے، ظاہر نص مفسر محکم ایسی نہیں ہے. یہ جو ہے اوپر نیچے ہے. جیسے مثال دیا تھا، دیکھو بیٹا باپ دادا وغیرہ کا. بیٹا جو ہے باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے مگر الگ بھی نہیں ہے، نیچے والا ہے، باپ اس کا اوپر والا ہے. جب اپن بولتے ہیں اس وقت کیا بولتے ہیں؟ یہ بیٹا ہے، باپ بولتے ہیں، لیکن انہیں آیا کہاں سے؟ باپ سے نکل کے آیا سو. ایک مثال ہے چھوٹی سی ہے. تو اس لیے سے سمجھنا کہ یہ ظاہر نص مفسر محکم جو ہے ایسی قسمیں جو ایک کے اوپر ایک ہیں، آپس میں قسیم نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اب سب سے اونچا کون ہے؟ محکم ہے. محکم کے اندر کون ہوتا ہے؟ مفسر بھی ہوتا ہے، نص بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی. سمجھ میں آ گیا پورا؟ اچھا. سب سے چھوٹا کون ہے؟ ظاہر ہے. تو ظاہر صرف ظاہر ہی ہو سکتا، انہیں نص نہیں ہو سکتا، انہیں مفسر بھی نہیں ہو سکتا، محکم بھی نہیں ہو سکتا. اور مفسر کون کون ہو سکتا ہے؟ نص اور ظاہر دونوں. ٹھیک ہے. تو یہ پوری کی پوری قسمیں اس کے بعض سے اولا ہے. فیوجد الادنی فی العالم. ترجمہ دیکھو، ترجمہ پایا جاتا ہے ادنا اعلیٰ میں. ادنا بولے تو ظاہر، سب سے اعلیٰ بولے تو محکم. ولا تباین بینہا، اور ان کے درمیان کوئی تباین نہیں ہے، ان کے درمیان میں کوئی ضد نہیں ہے. بولے سمجھ میں آ گیا نا؟ ان کے درمیان میں کوئی ضد نہیں ہے، منافات نہیں ہے.
وَإِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاعْتِبَار، اور تباین کا اعتبار تو تباین تو اعتبار کے حساب سے، تباین تو اعتبار کے حساب سے۔ تباین کا مطلب جب مقابل میں بولا جاتا ہے تو صرف یہ بولا جاتا ہے کہ جب اعتبار کیا جائے گا تو اس کو محکم بولا جائے گا، اس کو ظاہر بولا جائے گا، اتنا ہی۔ لیکن محکم کے اندر ظاہر پایا جاتا ہے، محکم کے اندر بولنے میں فرق ہے لیکن پایا ضرور جاتا ہے، یہ بولیں گے۔ بخلاف الخاص عام والمشترک، برخلاف خاص عام کے ساتھ اور مشترک کے ساتھ۔ خاص عام مشترک موبل کیسے تھے؟ آپس میں تباین تھا، سمجھ میں آئے گا نا سب؟ موبل کو ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے، یہ تینوں میں آپس میں تباین ہے۔ جو خاص ہے وہ عام نہیں ہو سکتا، جو عام ہے وہ خاص نہیں ہو سکتا، جو مشترک ہے وہ خاص نہیں ہو سکتا، عام نہیں ہو سکتا، ایسا۔ تو ان کے درمیان میں آپس میں کیا تھا؟ مقابل تھا، مقابلہ تھا، سمجھ آئے گا نا؟ یہاں پر ویسا نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا مُتَقَابِلَةٌ بِنَفْسِهَا، کہ وہ متقابل ہیں آپس میں، وہ متقابل ہیں آپس میں۔ فَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُقَابَلَ فِي التَّقْسِيمِ الْأَوَّلِ، اسی وجہ سے نہیں ذکر کیا مصنف نے مقابلے کو تقسیم اول میں۔ تقسیم اول میں مقابلات کو ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہاں پہ تقسیم ثانی میں انہوں نے مقابلے کو ذکر کیا، کیونکہ جب ظاہر کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ہونا پڑتا، ظاہر کے مقابلے میں ہونا پڑتا، نص کے مقابلے میں بھی ہونا پڑتا ہے، محکم کے اور مفسر کے مقابلے میں بھی ہونا پڑتا ہے۔ وذکر فی الثانی فقط، اور ذکر کیا دوسری میں صرف، فقال تو کہا، وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا، اور ان چار کے لیے چار ہیں جو اس کے مقابلے میں آتے ہیں، ان چار کے لیے چار ہیں جو اس کے مقابلے میں آتے ہیں۔ أي لهذه الأقسام الأربعة للظهور أقسام أربعة أخرى تقابلها في الخفاء، یعنی ان چاروں قسموں کے لیے، ظہور کے لیے، یعنی ظہور کے لیے جو چار قسمیں ہیں ان کے لیے، ظہور کی ان چاروں قسموں کے لیے مقابل ہیں، چار قسمیں ہیں دوسری جو اس کے مقابلے میں آتی ہیں خفا میں۔ ترجمہ دیکھو، ظہور کی چاروں اقسام کے لیے، ان ظہور کی چاروں اقسام کے لیے، بولو، دوسری چار قسمیں ہیں جو خفا میں اس کے مقابلے میں آتی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ظہور کی چار قسمیں ان کے مقابلے میں خفا کی چار قسمیں آئیں گی۔ فَكَمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ بَعْضُهُ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ فِي الظُّهُورِ كَذَلِكَ فِي الْمُقَابِلِ بَعْضُهُ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ فِي الْخِفَاءِ، جیسا کہ اول میں اس کے بعض سے بہتر تھے، بعض سے بہتر تھے ظہور میں، اسی طرح مقابل میں بھی اس کے بعض سے اولا ہوں گے خفا میں۔ ظہور میں جیسے بعض سے اولا رہیں گے تو خفا میں بھی بعض سے زیادہ چھپے ہوئے ہوں گے، اولا رہیں گے مطلب چھپے ہوئے رہیں گے۔ فَيُوجَدُ الْأَدْنَى فِي الْأَعْلَى، تو ادنا پایا جائے گا اعلیٰ میں، جو سب سے زیادہ خفی ہے اس میں جو ہے خفی، مشکل، مجمل پایا جاتا ہے۔ کس میں پایا جاتا ہے؟ متشابہ میں، اعلیٰ۔ وہی الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، اور وہ خفی اور مشکل اور مجمل اور متشابہ ہے، اور وہ خفی، مشکل اور مجمل اور متشابہ۔ اب یہاں پر بھی وہی بولیں گے، وجہ حصر، یہاں پر بھی وجہ حصر پڑھیں گے صاحب۔ لِأَنَّهُ إِنْ خَفِيَ مَعْنَاهُ، دیکھیے وجہ حصر میں کیا بتاتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کے معنی چھپے ہوئے ہوں تو دو حال سے خالی نہیں، اس کے معنی خالی نہیں، یا تو اس کا چھپا ہوا ہونا عارض کی وجہ سے ہوتا ہے صیغے کے علاوہ، یا تو اس کا چھپا ہوا ہونا صیغے کے علاوہ، تو صیغے کے علاوہ اس کا چھپا ہوا ہونا ہے تو اس کو بولتے ہیں خفی۔ اگر صیغے کے اندر کی وجہ سے اگر وہ چھپا ہوا ہے، اگر صیغے کے اندر کی وجہ سے اگر وہ چھپا ہوا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، پھر دو حال سے خالی نہیں۔ اگر ممکن ہو اس کا تدارک کرنا غور و فکر سے، اگر ممکن ہو اس کا تدارک کرنا غور و فکر سے تو اس وقت اس کو بولتے ہیں مشکل۔ اگر ممکن نہ ہو اس کا تدارک غور و فکر سے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، اگر ممکن نہ ہو اس کا تدارک غور و فکر سے پھر دو حال سے خالی نہیں۔ ایک حال تو یہ ہے کہ اس کے تدارک کو وحی کے ذریعے آنے کا امکان ہو یا نہ ہو، اگر وحی کے ذریعے اس کے تدارک کا آنے کا امکان ہو تو اس کو بولتے ہیں مجمل۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر وحی کے ذریعے بھی اس کے تدارک آنے کا امکان نہ ہو تو پھر اس کو بولتے ہیں متشابہ۔ متشابہ پہلے سے طے رہتا کہ یہ چیز آپ کو اب نہیں بتائی جائے گی تو متشابہ ہے، وہ آپ غور و فکر کر کے بھی جو ہے اس کا تدارک دور نہیں کر سکتے، نہ وحی کا انتظار کر سکتے ہیں۔ مجمل میں کیا کر سکتے ہیں؟ وحی کا انتظار کر سکتے ہیں۔ مشکل میں کیا کر سکتے ہیں؟ غور و فکر کر کے نکال سکتے ہیں، زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا۔ اور خفی میں کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا غور کرے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر سے سمجھو وجہ اثر کیا ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو صیغے کی وجہ سے ہے یا عارض کی وجہ سے۔ اگر عارض کی وجہ سے ہے تو خفی ہے،
اگر صیغے کی وجہ سے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، پھر دو حال سے خالی نہیں۔ آپ غور و فکر کر کے اس کا تدارک دور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اگر غور و فکر کر کے تدارک دور کر سکتے ہیں تو مشکل، سمجھ میں آئے گا نا سب؟ اگر غور و فکر کر کے تدارک دور نہیں کر سکتے تو پھر دو حال سے خالی نہیں۔ اس کا جواب بذر وحی آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ اگر امکان ہے تو مجمل ہے، اگر امکان نہیں ہے تو متشابہ۔ متشابہ میں امکان نہیں رہتا، اس کے تدارک کا الف لام میم، بس اتنا ہی بتا دیا گیا، نہیں بتایا جائے گا مفہوم، مفہوم اس کا سمجھ میں آئے گا نا؟ متشابہ ہے۔ اور دوسری چیز میں کیا ہے؟ مفہوم بتایا گیا بعد میں۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ کو لے لو، اس کو لے لو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم تھا نماز کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو کیا کر دیا ہے؟ بتا دیا ہے۔ تو پہلے کیا تھا؟ مجمل تھا، بعد میں کیا بن گیا؟ مفسر بن گیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کی تفسیر آ چکی ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ مشکل بہت ساری چیزیں ہیں، غور و فکر کر کے آپ نکالتے ہیں، غور و فکر کر کے نکالتے ہیں۔ خفی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑا غور کرتے ہی اس کا خفا دور ہو جاتا ہے۔ ترجمہ اس لیے کہ اگر خفی ہو اس کے معنی، ان خفیہ معنی ہو، اگر چھپے ہوئے اس کے معنی، یا تو اس کا خفا کسی عارض کی وجہ ہوتا ہے صیغے کے علاوہ، تو وہ الخفی، تو وہ کیا ہے؟ خفی۔ او لنفس الصیغۃ، یا صیغے کی ذات سے، دو حال سے خالی نہیں۔ پھر اس کے بعد فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشکل، اگر ممکن ہو اس کا ادراک کرنا، یعنی اس کو پا لینا، اس کو حاصل کرنا، یعنی اس کے معنی کو حاصل کر لینا غور و فکر سے، وہ مشکل ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وإن لم يمكن، اور اگر ممکن نہ ہو، فإن كان البيان مرجوا من جانب المتكلم، ہم وہی اس کا ترجمہ کریں، کیا ہے؟ یا متکلم، اگر عام چیزوں میں دیکھا گیا تو سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اگر ہو بیان امید رکھا ہوا، اگر ہو بیان متکلم کی جانب سے تو مجمل ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیے ہیں تو آپ خود بتائیں، اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے تو اللہ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نائب کے بتائیں، تو مجمل ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ، ورنہ تو جو ہے وہ متشابہ، ورنہ تو کیا ہے؟ وہ متشابہ، اس کے بیان کی بھی کوئی امید نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد بولتے ہیں وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَكَذَا التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے نا، تقسیم ثانی، جس میں ظہور اور خفا کے اعتبار سے ہے یہ تقسیم، اور اسی طرح تقسیم رابع رہیں گی، آگے آئیں گی تقسیم رابع، وہ جو ہے کلام سے متعلق ہے، وہ کلام سے متعلق ہے۔ تقسیم اول اور تقسیم ثالث جو ہے کلمے سے متعلق ہے، جیسے خاص پر بحث کریں گے، یہاں پر صرف ایک لفظ پہ بحث نہیں کریں گے، جو ہے پورا خفی جملہ کب ہوتا ہے؟ دونوں الفاظ مل کر جملہ خفی ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ کما ان التقسیم الاول والثالث يتعلق بالکلمہ، جیسا کہ تقسیم اول اور ثالث کلمے سے متعلق ہے، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ وہ ظاہر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔